بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کا یہ واقعہ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ایک غریب ہندو عورت کا ہے جو کہ بہت زیادہ دلچسپ ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ میں سے کسی نے اب تک ہمارا چینل اسلامک کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا۔ دوستوں، ایک دن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدوں سے بات کر رہے تھے کہ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ہوئے ادھر آ نکلی۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے رسم درویشی کے مطابق اس کا حال و خبر پوچھا۔ ہندوؤں کی نظر میں وہ ایک نیچ ذات سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، اس لیے کوئی بھی انسان اس سے انسانی لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ آج جب اس نے ایک دوسرے مذہب کے ماننے والے سے برابری کا سلوک دیکھا تو اپنی حالت زار بیان کرنے لگی۔ میرا تعلق اجودھن میں بسنے والے گوالوں کے خاندان سے ہے۔ باپ دادا دودھ بیچ کر کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ میرا شوہر مر چکا ہے، کئی سال سے دودھ بیچ کر کے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ پہلے زندگی پرسکون تھی، مگر کچھ دنوں سے ایک عجیب و غریب مصیبت کا شکار ہوں۔ یہ کہہ کر گوالن عورت ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے وہ کسی سے خوف زدہ ہو۔ بابا صاحب نے عورت کی ذہنی کشمکش کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، تم بے خوف و خطر اپنے دل کی بات کہہ ڈالو۔ تم ہندو ہو اور ہم مسلمان ہیں تو کیا ہوا؟ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی تمہارے غم گسار ہیں۔ ہمارا مذہب دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ بابا صاحب سے ہمدردی کا مظاہرہ دیکھ کر ہندو عورت نے وہ راز کہہ ڈالا جسے بیان کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ کچھ دنوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں کے چند جوگی اور جادوگر مجھے پریشان کر رہے ہیں اور روزانہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پورا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو میں نے ایسا ہی کیا، مگر جب ان سے دودھ کی قیمت مانگی تو جوگیوں نے بڑی بے رحمی سے جواب دیا کہ وہ لوگ جو چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ میں نے آگے سے دودھ دینے سے انکار کیا تو وہ لوگ شراپ یعنی کہ بد دعا دینے لگے کہ اگر ہمیں دودھ نہیں دے گی تو تیرا دودھ اس قابل نہیں رہے گا کہ کوئی دوسرا خرید سکے۔ میں نے جادوگروں کی اس دھمکی کو کوئی اہمیت نہیں دی اور واپس چلی آئی۔ پھر جب دوسرے دن دودھ بیچنے کے لیے گاؤں گئی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دودھ کے تمام برتن کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اتفاق سمجھا، مگر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مجبور ہو کر میں دوبارہ ان جوگیوں کے پاس گئی۔ ان سے رو رو کر التجا کرنے لگی کہ آدھا دودھ وہ لے لیں اور باقی میرے بچوں کے لیے چھوڑ دیں، مگر ان ظالموں پر میری گریہ اور زاری کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر ایک دن ان جادوگروں کے چیلے میرے گھر آئے اور بڑے ظالمانہ انداز میں کہنے لگے، گرو کا حکم ہے کہ اگر تو ہمیں دودھ نہیں دے گی تو پہلے تیرے سارے جانور مر جائیں گے، پھر ہم تیرے بچوں کو اپنے قہر اور غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ تو جن بچوں کی خاطر در بدر بھٹکتی ہے نا، وہ کچھ دن بعد ہی اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ آخر بچوں کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں کئی مہینے سے ان ظالموں کو دودھ دے رہی ہوں اور گاؤں والوں سے قرض لے کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ آخر گاؤں والے بھی کہاں تک قرض دیں گے؟ یہ کہہ کر دودھ بیچنے والی عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنے دامن سے اپنے آنسو صاف کیے۔ بابا صاحب نے ایک مظلوم عورت کے دکھوں کی داستان سن کر فرمایا، صبر کرو، تمہاری مصیبت کے یہ دن گزرنے ہی والے ہیں۔ اچانک دودھ بیچنے والی عورت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، خیر، میری تو جس طرح گزر جائے گی، لیکن تم لوگ بہت شریف ہو۔ آج تمہیں ان درختوں کے نیچے دیکھا تو چلی آئی۔ میری طرح تم لوگ بھی غریب ہونا۔ میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ کہیں وہ ظالم جادوگر ادھر کا رخ نہ کرے اور کہیں وہ تمہیں اپنے ظلم کا نشانہ نہ بنائے۔ عورت کی یہ سادہ دلی دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ اپنی پریشانیوں کو بھول کر فقیروں کو جادوگروں کے ممکنہ اقدام سے بچانے آئی تھی۔ بابا صاحب اس دودھ بیچنے والی عورت کے اس خلوص سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمانے لگے، تم ایک سادہ دل عورت ہو، ہم بے نوا فقیر تمہارے اس خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ویسے تم بھی یاد رکھو کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم ان جوگیوں اور جادوگروں سے ڈرنے کے بجائے اللہ پاک سے ڈرو تو تم خود بھی محفوظ رہو گی اور تمہارے بچے بھی اور تمہارے جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ اس دودھ بیچنے والی عورت نے کہا، تم بھگوان کی بات کر رہے ہو نا؟ میں تو اسے روز ہی یاد کرتی ہوں، مگر میرے دکھوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بابا صاحب نے کہا، تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود ایک مورتی ہے جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی بھگا نہیں سکتا،
وہ کس انسان کے کیا کام آئے گا؟ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں، اور اس قدر قدرت والا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کے کسی فیصلے کو بدل نہیں سکتے۔ تم اسی خدا کو پکارو، وہ تمہیں ان 2-4 شرپسند جوگیوں سے نہیں، دنیا بھر کے ظالموں سے نجات دلائے گا۔ ابھی حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ اس ہندو عورت سے یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ سامنے سے عجیب حلیے کے لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والوں پر عورت کی نظر پڑی، وہ بیچاری ڈر کے مارے کانپ گئی۔ بابا صاحب سے کہنے لگی، یہ انہی جادوگروں کے چیلے ہیں، آج مجھے تمہارے پاس کچھ دیر ہو گئی، دیکھو نا یہ تو میری تلاش میں یہاں تک آ پہنچے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو خوف زدہ دیکھ کر فرمایا، تم میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں ہراساں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ان لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ جادوگروں کے چیلوں نے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور قہرناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے، تو یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور گرو جی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں ہے۔ بابا صاحب نے کہا کہ اسے میں نے روک لیا تھا، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ بابا صاحب کی زبان سے ابھی یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ جوگیوں پر سکتہ طاری ہو گیا، مانو جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو، اور اس طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے کسی نے زبردستی انہیں زنجیریں پہنا دی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی آئی، بابا صاحب نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ الغرض گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا اور وہ سب کے سب اس طرح بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی طاقتور مقناطیس نے جکڑ لیا ہو۔ آخر میں جوگیوں کا گرو اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا۔ گرو نے غضبناک ہو کر اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا اور کہا، ارے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بابا صاحب نے کہا، انہیں میں نے قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ گرو نے تکبر کرتے ہوئے کہا، کون ہے اس دنیا میں جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ اور وہ بلند آواز میں منتر پڑھنے لگا۔ بابا صاحب نے اس سے فرمایا کہ اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا، کفر کے دن پورے ہو چکے۔ گرو پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا، ساری بری طاقتوں کو پکارتا رہا مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ آخر گرو نے حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ بابا صاحب نے کہا کہ تیرے شاگردوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تو اجودھن چھوڑ کر یہاں سے دور چلا جا۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، اگر آج کے بعد تو نے مخلوق خدا کو تنگ کیا تو پھر تجھ پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ گرو بہت دیر تک حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگتا رہا اور پھر اپنے چیلوں کو لے کر اجودھن کی حدود سے نکل گیا۔ گرو کے جانے کے بعد حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ پر اقامت گزین ہو گئے اور پورا قصبہ آپ کی اس کرامت کے شور سے گونجنے لگا۔ رزلٹ یہ نکلا کہ سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اجودھن میں یہ آپ کی پہلی روحانی فتح تھی جس نے ہزاروں دلوں کو بدل دیا تھا۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔